مفسر فضائل مصائب آل محمد، ذاکر ذکر سرکار حجت القائم علیہ السلام قبلہ علامہ سید منظور حسین شاہ صاحب آپ سودرا بارگاہ معصومین میں سجدہ ذکر ادا کریں گے برعظمت آل محمد صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ قوت اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ مشیت اللہ عین اللہ اذن اللہ وجہ اللہ نفس اللہ قلب اللہ حبل اللہ وسیلۃ اللہ۔ جو اس وقت خالق و مخلوق کے درمیان قائم کو وسیلہ سمجھتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلطان زمانہ کا ظہور دکھائے، مولا کی شاہی دکھائے، دشمنوں کی تباہی دکھائے، ان مظلوموں کے منتقم کا ظہور جلدی ہو، سب کا اس لشکر میں شمار فرمائے،
جو اس ناحق خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ صدیوں سے ویران گھر مولا آپ کو آباد دکھائے، سارے عزاداروں کی دلی مراد پوری ہو، خاندان آباد ہو، دشمن ان کے برباد ہو۔ جن کی یہی تمنا ہے سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا آل محمد۔ بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنی تو آپ تکلیف کریں، وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ سارے پڑھا کرو نا، سب جنہیں نہیں آتی وہ دوسروں سے پوچھ کے یاد کر کے آگے بڑھو نا۔ یہ میں عام عمل نہیں بتا رہا، خدا جانتا میں اس جملے کی شرح کروں۔ ایک جملہ کہوں میں آپ کے سامنے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آل محمد کا گھر آباد ہو، آل محمد خوش ہوں، آل محمد خوش ہوں، جو صدیوں سے مغموم ہیں ان کے دل ٹھر جائیں، ان سوختہ جگر دلوں کو ٹھنڈک ملے۔ کس گھرانے کے لیے دعا کر رہے ہو؟ آل محمد کے گھرانے کے لیے۔ جاؤ کتابیں کھولو پڑھو۔ جو مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کرے، دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کرے، 1,00,000 فرشتہ پہلے آسمان پہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دعا اس نے کی کس کے لیے شاہ جی؟ مومن بھائی کے لیے۔ 1,00,000 فرشتے نے دعا کی اس کے لیے۔ ہم غیر معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور دیکھو سودا فائدے کتنے کا ہے۔ مومن کے لیے دعا کی، پہلے آسمان پہ 1,00,000 فرشتے نے، دوسرے پہ 2,00,000، ساتویں پہ 7,00,000، یعنی ہر آسمان پہ اگر مومن کی دعا پہنچتی نہیں تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے کیوں ہیں؟ حیدری کوئی عملیات دی دنیا بھی آو، خدا دیو بندیو نریاں وائی گلاں تے جیلی بڑکاں زندگی گزارن دی کوشش نہ کرو۔ اے گل میری سمجھن دی کوشش کرو بچیو، یہ تواڈی ایمانت ہے، خدا واسطے نزایا نہ کرو۔ اگر مومن کی دعا وہ ملک سنتے نہیں تو وہ دعا کرتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے بیٹھ کے تم ادھر دعا کرتے ہو۔ اے بندے آندے نے نعرہ مارو جی نجف تک آواز پہنچ جائے، آندے نے نا نیڑی ڈنگن نال نہیں نجف تک آواز جاندی، محبت نال جاندی۔ آرام کھا کے نعرے مارے تھے، کی مارے؟ تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو سمجھ سن رہے ہو میری گل نوں یا کوئی نہیں سن رہے؟ جیڑی زبان نال کوڑ ماریا تھے او دے نال نعرہ ماریا تھے، کی ماریا؟ جے چاندے ہو نا آرام نال بھی اپڑ جائے تو پھر مومن کی دعا کیلا ہی مانگتا ہے، مانگتا دوسرے بھائی کے لیے، سناتا بس اللہ کو ہی ہے، اللہ کو سناتا ہے، اللہ سن لے تو پوری کائنات میں پہنچ جاتی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ او خدا کے بندو پھر سمجھو، جب مومن کے لیے کوئی دعا کرے تو 7,00,000 ملائکہ 7ویں آسمان پہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو آل محمد کے گھر کے لیے دعا کرے۔ بولو بولو تو صحیح، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یقین جانو زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے، آسمان اس کے لیے دعا کرتا ہے،
ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پرند اس کے لیے دعا کرتے ہیں، چرند اس کے لیے دعا، مچھلیاں دریاؤں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، خود آل محمد اس پہ نگاہ کرم کرتے ہیں۔ جتنی جتنی آل محمد کی نگاہ کرم چاہتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے پڑھو، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ حیدری۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا تو مجھے، جب بھائیوں نے کہا نا اشرا پڑھو، تو یہ بھائی ستار صاحب سے میں نے کہا کیوں پڑھی ہے جی تواڈے کول؟ میں نے کہا کی لبدا تواڈے کول جائیے تھے؟ آہو کوئی ایک تھان تے آزاداری نہیں نہ ہوندی، اے سرگوجے چ کنیاں تھاواں تے ہوندی ہے، تے میں کہا تواڈے کول کیوں پڑھی ہے؟ کی لبیا مینوں اتھوں؟ پیر تے سال بعد بھی منہ نہیں وکھاندے، تے بوئے کھڑکان کدی میں روز نہیں آیا کہ میں رات کڈنی ہے، تے انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں بیچاریاں کول، کئیاں تھاواں تے جانا ہوندا ہے۔ تے آکھے لگے اے تھوڑی گل ہے، ساڈے گھراں چ مولا دے ظہور دی دعا منگن لگدی ہے۔ مولا جاندا مینوں شاہ جی شرم آئی، میں آکھیا وائی بھائی معافی منگن والی گل ہے، پھر لبا تے اتھوں بڑا کچھ ہے نا، تے میں ہن اور بھی کچھ لبنا چاہنا، تے تسی بخیل، میں تانوں سمجھدا نہیں تسی بخیل ہو، میں سمجھنا کہ تسی سخی ہو، غلط نہیں سمجھدا، تے تھوڑا جی نہیں اور بھی کچھ عطا کر دیو دے جی، تے میروں تے سب تو بڑی خیرات اے وے تے میری نیاز اے وے کہ تسی کراچ بھی بہ کے ہاتھ چکے آنکھوں تے سے یہ مدت دے اجڑے وس پور۔ اے معمولی نیاز نہیں میرے واسطے، میں زمین آسمان دا مول نہیں سمجھدا، جے تسی اے میرے تے ترس کرو، آخر ایک دن ویران کر آباد ہونا ہے نا، تے خون رون والے تختے بھی بہنے نا، تے عدل بھی اس ذات نے کرنا ہے، تے میں رواں نہ رواں، میں ٹر گیا، مولا توانو سردار دی شاہی بکھائی، وہیں تے میری بھی خواہش ہے رل کے وکھیے، تے میرا تے دل کردہ ہے کہ جنہیں تسی ہو نا ایک دوسرے نو وسیعتیں کرو، اپنے اپنے کارج بھی یہ وسیعت کرو، میرا دل کردہ ہے۔ ویسے میں تواڈے گرس کرنا ضرور ہاں، مولا سانو ساریاں نو کھائے، تے جے میں ٹر گیا تے کم از کم مولا تانو وکھائے، یہ آنکھوں دے تے صحیح نا کہ ایک تواڈا نوکر گناہگار محرم میں چاہ کے آندہ ہے سی رو کے دعا منگوئے وس پور۔ کیوں جی یہ گلہ خود ہے، تے میرے واسطے یہی بڑی نیاز ہے، میرے واسطے یہی بڑی خیرات ہے۔ تے آکے آرام میں من لبدا ہے، میں انجھے غلط گل نہیں کردہ، تے میرا دل کردہ ہے، یہ پیر جیلے میں حکم کیتا نا، تے میں کیا میں تواڈی شفقت چاہنا، تسی مہربانی کر کے ساڈے نال پیار کرو دے، وعدہ تے کیتا سانے جی جدے نال پیار ہوئے وہ دی خواہش بھی کدی کدی پوری کر دے دیئے، تے میری خواہش ہے وے کہ سادات دے گھر چوں شام ویلے جیڑے ویلے اس مظلوم دے خون رون دا ٹائم ہوندا ہے، کربلا وال منہ پھر جائے،
تے ہر گھر چوئے آواز تے آوے نا کہ تو کلا خون نہ رو. یہ مجلس پتہ نہیں کس رنگ جا رہی ہے. دسو تھوڑا سلطان زمانہ خون روندے نہیں یا نہیں روندے؟ کوئی بولو تو صحیح ہے. او پترو جڑے پرہاں بیٹھے ہو خون روندے نے؟ 2 ٹائم کنے؟ او میں مر جاؤں. کدی سیدہ ہی غور کیتا ہوں دا ساڑھا یہ اللہ ہوتا. کدی سیدانیاں غور کرن، ازادار غور کرن. مومن اس سارے کردہ سادات دا سربراہ کون ہے؟ بولو جی ذرا میرے نہ گل کرو جناب. کیوں بچیوں کون ہے؟ نا تے لو جی دے کول آئے ہو، نا تے سارے پتر سارے ہو دا زبان بزرگوں نا تے لو زبان تو. ایک کون ہے سارے لٹے کردہ وارث؟ او خدا واسطے غور تے کرو. جنوں لٹ دیاں جس کارنوں لٹ دیاں صدیاں ہو گئیاں نے تے اے چپ کر کے پیا ویند ہے. میرے سامنے اس سردار دی مظلومیت ایک عجیب باب سامنے آیا ہے. اے مولا حسن دی مظلومیت ہے. اندے نے میرا سردار ایک گلی چو کدی نہیں سی لنگیا. بچپن لے چوئی پوچھ دے کیوں؟ اندے اس گلی چو منو ماں دا گستاخ نظر ہو. آباد رو ماشاءاللہ. مولا علی بڑے مظلوم ہیں. معاف کر دینا مجھے. مولا علی بڑا مظلوم ہے، بڑا مظلوم ہے. بعض بزرگوں نے لکھا مولا حسین سے بڑا مظلوم ہے. اور انہوں نے وجہ پتہ ہے کیا لکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا حسین کے سامنے علی اصغر کی ماں زخمی نہیں ہوئی. علی وہ مظلوم ہے جس کے سامنے حسین کی ماں زخمی. دعا کرو ان کا گھر آباد ہو. بعض کہتے ہیں مولا حسین بڑا مظلوم ہے. یہ اپنا اپنا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں مولا حسین جیسا مظلوم ہے ہی کوئی نہیں. بہرحال دلیلیں غالب ہیں مولا حسین کی مظلومیت پہ. بہت دلیلیں غالب ہیں.
مولا علی بھی۔ میرے سر پہ قرآن رکھ لو، مولا حسین بڑا مظلوم ہے، آقا سجاد بڑا مظلوم ہے، شام والی بڑی مظلومہ ہے۔ جب پوچھا نا شہزادی سے ملعون یزید نے کہ سب سے زیادہ تجھے کیا ظلم محسوس ہو رہا ہے، کہتی ہے او ملعون اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہے کہ مجھ کو تجھ جیسے بے غیرت سے کلام کرنی۔ خود فرماتی ہے مجھے 9 بھائیوں کا قتل بھول گیا جب کتے نے شراب کے نشے میں کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ بچوں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سن رہے ہو جی؟ میرے سر پہ قرآن رکھ لو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں آل محمد پہ ظلم ہوئے جگر پھٹ جاتے، ہر بی بی نے پکارا ہے قائم کو۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ میں موضوع لے کے چلا تھا کہ قائم کا ذکر ضرور کرنا چاہیے مجلس عزا میں، عزاداروں کو قائم یاد رکھنا چاہیے، نہ قائم کی دل سے یاد نکلے نہ زبان سے ذکر۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام غائب کی دل سے یاد غائب نہ ہو، زبان سے ذکر غائب۔ مجھے ایک بچے نے فون کر کے کہا ہے موضوع اور اس کی دلیلیں، تو میں نے اس کو کچھ دلیلیں بھی وہ فون پہ پیش کی ہیں، تو پھر مجھے اہمیت کا پتہ چلا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، وگرنہ میرے سامنے تو ویسے ہی بات تھی، کوئی تیاری سے یہ کہہ نہیں، ایسے ہی شروع ہو گیا، تو پھر سمجھا کہ یہ تو بڑی اہم ضرورت ہے، اور اس پہ میں کوشش کرتا ہوں جتنی دیر آپ سے بات ہو سکے کی جائے، اور آپ سن بھی لیں گے جی، کیوں جی سن لیں گے؟ میں ہر امام کا پڑھنے لگوں نا تو یہ 12 امام ہیں۔ اصول دین میں امامت بھی ہے نا، افتخار شیعت امامت ہے، زمانے سے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے وہ نظریہ امامت ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی؟ بچوں سمجھ آ رہی ہے میں کہہ کیا رہا؟ یہ دولت ہے۔ امام کتنے ہیں جی؟ جلدی بولو جی۔ کن کے؟ آپ کے؟ زمانے کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کائنات۔ آپ جس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے نا اس کی کلام کو سمجھنا چاہیے وہ کس تناظر میں کر رہا ہے۔ جھگڑے اس لیے ہی ہوتے ہیں کہ کلپ کسی بیچارے کا کچھ آدھا ادھر کاٹ چھاٹ کے آگے لگا کے شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، وہ سیاق و سباق اس سے پوچھتے ہی نہیں کہ اس نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے۔
تو یہ بے حیائی ہے، بزدلی ہے، بہتان ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، چاہے کوئی دوست چاہے کوئی دشمن، میں ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مجالس اعضاء بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہیں۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ذاکر صاحب آگے نے بس کریے کہ پڑھیے جی؟ کیوں جی؟ پڑھیے جی، پھر ایک صلوات پڑھو اونچے آواز نال۔ نہیں صلوات تسی ساڑی مرضی دے نہیں پڑھ دے، صلوات سارے بندے پڑھیا کرو، اونچے آواز نال پڑھیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تسی صلوات پڑھن دی تکلیف نہ کرو تو اسی تواڈے نال کلیجہ باہر کڈن دی کیوں تکلیف کریے؟ تسی بھی تنگ ہو تے اسی تواڈے نالوں تنگ ہاں۔ صلوات تسی غرض مند بن کے پاکاں دی بارگاہ چ پڑھو، پتہ تے چلے نا کوئی مجلس وچ غرض مند بن کے آ کے بیٹھے نا، تے اسی سارے غرض مند بن کے بواں دی تے خیرات لبے دی نا۔ جتنی جتنی خاندان الہیہ سے غرض ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ تم چابی سیدھی کردہ رویں دا کہ تم ہی صلوات پڑھ لیں دا؟ منو ایڈا چاہ نہیں ہے مجمع نو کٹھیاں کرن دا، بالکل نہیں ہے۔ صلوات سنیاں نو پڑھنی چاہیے دی۔ کوئی سنی بیٹھا ہے تو کیوں نہیں پڑھدا صلوات؟ کوئی شیعہ بیٹھا ہے تو کیوں نہیں پڑھدا صلوات؟ صلوات شیعہ واسطے ہوئے؟ بولو اوہ صلوات قرآن دی آیت عمل ہے نا، تے قرآن نیرا شیعہ واسطے ہوئے؟ تو دیتیاں دو شیعہ دا ایمان ہی کوئی نہیں، تے جنہ دا ایمان ہے وہ درود کیوں نہیں پڑھ دے؟ پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیا سن ہے۔ میں پھر آج مجلس ہی تو انہوں صلوات تے ہی نہ سناواں جی، مجلس تے سناواں پھر پڑھو کرو دے۔ اے جنہیں والے بندے نے نا تے موقع کہ یہ درود پڑھ دے ہی نہیں، یہ سمجھ دے نہیں درود ہے غریبہ مسکینہ واسطے وے، اے بے عملہ واتے ہیں۔ تے اے جڑے یونیورسٹیاں لے بچے نے یا اے ڈی ایم جی گروپ پچ نے یا جنہ دے کوئی ٹھیکے شیکے کوئی 50-60 لاکھ آ جاندہ ہے، انہاں واتے صلوات کوئی نہیں۔ یا علی اے پتر اے گل سمجھیں، اے گل بڑی غلط ہے، اصلاح کر لو۔ نماز سب تے واجب ہے کہ نہیں؟ میں انجے گلہ نہیں کردہ، جے بندے دے وچ عدل ہوئے میں گردن مروڑ کے منوا کے ٹورنا، تے بندہ زدی ہوئے تے دا علاج ہی کوئی نہیں نا۔ جے بندے شرافت ہے تو پھر میں منوا لینا، میرے کول دلائل ہے۔ نماز سب تے واجب ہے جی، تسی چپ رہو تاں ہی واجب ہے، منہ بنا لو تاں ہی واجب ہے، سدھا رکھو تاں ہی واجب ہے، سنی ہو تاں ہی واجب ہے، تے شیعہ ہو۔ غلام عباس دیندار مرحوم پڑھدا وہ آندہ میں سویرے سویرے کروں نکلیا کو نماز رون لگی ہوئی۔ میں کہا تنوں کی ہویا ہے؟ انہیں کہا میرا ریا ہی کاکھ نہیں، اے جنہ واتے آئیاں او منو ہاتھ بھی نہیں لاندے، تے جیڑے پڑھ دے نے او سیڑے کھا کے پڑھ دے نے، او سیڑ کھا کے منو پڑھ دے نے۔ پھر نماز ہے تو اڈے واسطے کہ کوئی نہیں؟ جنہ واتے ہے بلند نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ خطیب دا کام میں توجہ دیوانی، کوئی تونوں پھاڑ کے منجی تو اٹھانا تے میرا کام نہیں تے مسلح تے بانا۔ ویسے مولا امیر المومنین کا ایک فرمان میرے سامنے آ گیا، اے بندہ طاقتور کیڑا ہے، اے صحت مند، ترجمہ کر لو زور آلا، اے جڑا بوریاں چوکھیاں چوک لوے، اے ویٹ چوکھا چوک لوے، میرے نال ہے وہ جی تو آڈے سمجھان تو دین بھی صدقے ہی جائیے۔ میرے سردار فرماندے نے
اس سے بڑا اور کوئی کمزور نہیں، لاغر ہے، ناتواں ہے، جو اپنے بدن کو نماز کے وقت بستر سے اٹھا کے مصلی تک نہیں لے کے جا سکتا۔ کوئی سن رہے ہو جی میری گل نو؟ ہن پتہ لگ جائے دا زور والا کیڑا ہے تے کمزور۔ ہن لاشاں ہی بیٹھے آ یا بدن وچ کوئی ساتھ ساتھ ہے وے؟ جنہ ہے وے اوڈا بلند نعرہ حیدری۔ او جے تشہد علی ولی اللہ ہے وے تے پھر نماز تے نعرہ بھی تے علی ولی اللہ دا ماریا کرو نا، نعرہ حیدری۔ پریشان تے نہیں ہو رہے آپ؟ پھر میں سلوات تے اے نماز سب تے واجب ہے نا، سنیاں تے بھی تے شیعہ تے بھی۔ شیعہ نو چھڑو، اے تے کام ہی لمحہ ہے نا، تے دے ہورے کیڑیاں چگڑیاں چ پے گئے نے۔ آؤ سنیاں دا کام سوڑا ہے تے اتھے پنڈی رولا تھوڑا ہے تے انہاں علی ٹور چلیے تو اسی تو ہونے اٹھ کے گل پہ جانا ہے تے مینوں کیڑی لوڑ ہے اپنے گل میں پھڑان دی؟ میرے allوں میرے allوں تسی علی ولی اللہ چھاڑ کے محمد رسول اللہ بھی نہ پڑھو۔ کیڑی لوڑ ہے توڑے نال الجھن دی؟ ایک بزرگوار نے آکھیا قبلہ محمد حسین ٹکو صاحب دے ایک انٹرویو آیا تو انہوں نے آکھیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں پوچھ لینا، میں آکھیا بھائی ہوں آگا قدم کی بدانا جے؟ انہوں نے آکھیا بانگی چو کڈو علی ولی اللہ آکھیا نا۔ تو میں آکھیا ہوں قدم بداؤ اگے ان محمد رسول اللہ کڈنا ہے تے ابو سفیان کو لو نہیں نکلیا تو اڈے کو لو کتھے نکل جانا ہے؟ نعرہ حیدری۔ کوئی میری گزارش سن رہے ہو جی؟ وہ انٹرویو چھپے ہے تو میں کہو اللہ دیا بندیا یہ آکھیا کی یا چلو بندے خوش آمد کر دینے کوئی دو آنے تینوں لب دی ہونے نے، بعد اچھ پتہ لگا انہیں رشتہ داری کر لئیے۔ میں کہا چلو قدم کچھ دے بدے ہے نا، عجیب ہے۔ میری گزارش سن رہے میں یہ وجہ گلاں کر دے ہی نہیں، میرے کو ٹائم ہی نہیں۔ انج میں آکھنا کہ تسی کچھ تے اپنے حال تے مہربانی کرو نا، سنیاں کو لو پوچھو، سنیاں دے امام کو لو پوچھ لو، پوچھ لیے جی۔ امام شافعی من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہتے ہیں آل محمد تمہارے کیا کہنے ہیں؟ یہاں ایک موڑ ہے، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو الجھ گیا وہ الجھ گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں آل محمد تمہاں جیسا کون، تمہارے فضل جیسا کس کا فضل؟ تم کوئی ہم جیسے ہو، تم کوئی مخلوق جیسے ہو، میں اور ترجمہ کروں تم کوئی نمازیوں جیسے ہو، تم کوئی صحابیوں جیسے ہو۔ کسی صحابی کی، کسی نمازی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک تم پہ صلوات نہ بھیجے۔ حیدری۔ اب سنی شیعہ سے کوئی پوچھے، کچھ نہ کو چھوڑو پیر جی، سنی شیعہ سے کوئی پوچھے کہ تم آل پہ صلوات کیوں بھیجتے ہو؟ کوئی کر سکتا ہے نا، کوئی سوال کر سکتا ہے تم کیوں بھیجتے ہو؟ تو سنی شیعہ کے پاس وہ کہیں قرآن پڑھو، کوئی آیت پڑھو، آلدہ تے کدھرے نا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ آل تے انہوں لب دی نہیں۔ توجہ ہے جناب؟
یار جے میرا دل کر ہی آیا ہے تو تسی ہن توجہ نہ یہ ٹلے مارنے منو نہیں ہوندے تے حلال اللہ تے لال دے تے رام دے تے او تے ہے میری یہ تقریرہ نہیں ہے میں تقریرہ کرنا جنہ دا دماغ ہے سنی نے شیعہ نے وابی نے بارگاہ دے وچ آئے میرے نزدیک عزت آلے نے زد نہ ہوئے دی تے شبیر دی خیرات لب جاوے دی فیصلہ میں چھوڑنے لگا ہوں سب پہ آل پہ کیوں پڑھتے ہو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جس کو سمجھ ہم آل پہ اسی لیے صلوات بھیجتے ہیں کہ ہم آل کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تو یاد رہے گی میری بات اگر اپنے جیسا ہی سمجھنا ہے تو صلوات کیوں آل پہ تحقیق شروع کرنی ہے تو صلوات کیوں نہیں سن رہے میں کیا کہا ہے پھر صلوات کیوں بھیجتے ہو صلوات توجہ سنی شیعہ حضرات دل پہ لکھ لو کسی کی صورت سے دھوکہ نہ کھانا کسی کے علم سے دھوکہ نہ کھانا کسی کی کتب سے دھوکہ نہ کھانا سنی شیعہ سن لو کوئی کہے تو اسے کہہ دینا ہمیں تیرا عمل قبول نہیں داڑھی ہو محراب ہو عربی ہو مشہور ہو چیلے چانٹے کتنے ہوں نہ ماننا سنی شیعہ اسے کہنا رسول نے جو کہا ہے کہ مجھ پہ ابتر صلوات نہ بھیجو پوچھا ابتر صلوات کیا ہے کہا صرف مجھ پہ درود بھیجو اور میری آل پہ نہ بھیجو کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں اب رسول نے حکم دیا ہے کہ آل پہ صلوات کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی جو حدیث کے منکر ہیں قرآن کو کافی سمجھنے والے اب میں آیت پڑھوں پچھلے بندے تیار ہو جی جدے تیار ہو دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی جڑے بندے درود نہیں جے پڑھ دے اپنی اصلاح کر لو پڑھے لکھے بچے اصلاح کر لو پھر میں کہہ رہا ہوں علماء اصلاح کر لو خطباء اصلاح کر لو ذاکر اصلاح کر لو مجلس میں بیٹھے ہو تو باجماعت صلوات میں شامل ہوا کرو تم نے تو لوگوں کو تعلیم دینی تھی اور اس سے بڑی اور بے عملی کیا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں ان اللہ یقیناً اللہ رحمان نہیں کہا رحیم نہیں کہا رازق نہیں کہا کیا کہا کیا فرق ہے رحمان میں اور رازق میں اور اللہ میں ذرا پائیرم جگایا جے ذرا جاگیا جی جناب جاگ پہ آجے ہوں ویکھو میں تو انہوں نالے جگایا بھی ہے تو رینج نہیں ہونا ہوں ذرا ہسدیاں جاگنا ہے نا جی مگروں دے آکھنا کاکھ نہیں باندا مولوی کو تے مولوی نال ایک پیپا لے کے آوے کرے کھڑکاندہ بھی روے کرے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی تاں تے معقول تقریراں کوئی نہیں ہو رہی ہیں اب آئی گلاں کیوں کیتیاں جا رہی ہیں حلال اللہ تے ٹھا پا کوئی سمجھ آؤندی پہ یہ بچوں اللہ کیوں کہا ہے سارا جو ایڈا مجمع میں اٹھ کے جواب دیو ہاں تو پھر سکھن واسطے مجلس ہے نا اللہ کیوں کہا ہے سنو کام ہی اتنا بڑا ہے اللہ کرنے والا کہ اپنی صفت نام سے نہیں اپنے ذاتی نام سے مخاطب ہے ہائے 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 کوئی پتہ لگا درود کی نمائندے نے جیڑا ترلے کریے پڑھ دے نہیں جے بدبختی نہیں صلوات پڑھنے دیتی پھر میں نے کہہ دیا ہے اللہ پھر میرے ملائکہ
صرف ملائکہ نہیں، ملائکہ بھی کافی تھا، ملائکتی، میرے ملائکہ، نسبت اپنی طرف دے کے ملائکہ کو بھی عزت دار بنا دیا، کام جو صلوات والا ہے۔ ہائے ہائے، حضور میری گل پہنچ رہی ہے تھوڑی؟ اللہم یصلون علی النبی۔ یہ ٹائم بڑا لگ جاندہ ہے ایک ایک گل تے ڈپے مارن دا منوں طریقہ نہیں آؤندا۔ منوں پتہ جو اس مظلوم قوم نال زیادتی ہوندی ہے تے نہ میں کراں، اے بچے انہاں دی ایمانت ہے، انہاں تک تے گل پہنچے نا۔ یصلون سیگا کون سا ہے؟ کوئی عربی تو واقف مولانا صاحبان بیٹھے ہو منتے، مضارع ہے نا، مضارع میں معنی دو پائے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کیڑے پاسے ٹر پیا ہاں۔ اب مینوں جلے نا لیندے نے نا فلانا بھی سانوں آندا سی تے فلانا بھی، میرا کلیجہ پاٹ جاندا ہے۔ تو پھر میں دل نوں تسلی دینا کہ مولا علی نے آکھیا مینوں ارمان ہی بڑا ہے کہ میرا نا ہی کدے نا نال لیندے نے۔ یہ تو مولا علی دی مظلومیت سی۔ کو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ دا مطلب ہے شعور معیار تھلے لیندا جاندا ہے۔ تے کچھ مہربانی کرو انہوں ایڈا یہ ساڑھے ممبر تے سنی، شیعہ، وابی، اہل حدیث، عیسائی، ہندو مجلس سے چاہ کے بیٹھے نے، فیض لے کے گئے۔ اور میں وہی گلنا پیا کرنا انجی ہے تے ہون جڑے آندے نے رامزادے اٹھ جاؤ تے جنہاں نو وہ ہوندہ ہے وہ اٹھ جاؤ تے پھر کسے لے نہیں کیا ہونا ہے۔ کو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیڑا ذکر پاک کچھ حاصل کرنے واسطے ہوندہ ہے انہوں کچھ نہ کچھ لبنا بھی تے تسی اس غرض واسطے آئے ہو، پھر تے میں بھی کوشش کر رہا کراں جی۔ مضارع میں بچوں دو معنی پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، یعنی اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ ان میرے نال ہے وہ جی، آج اللہ بھیج دے کہ نہیں؟ ملائکہ ایمان والے کی دیتے علی النبی، نبی پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ پنکھا کہاں جڑا ہوا ہے؟ اگر دیوار ہی نہ ہو تو پنکھا کدھر ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ نام لکھے ہیں دیوار پہ، دیوار ہے تو لکھے ہیں نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اب صلوات کس پہ ہے؟ علی النبی، نبی پہ۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ، ملائکہ اور ایمان والے۔ وہ تو بے ایمان ہے نا جو صلوات نہیں بھیجتا۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان کا ترازو ہی صلوات ہے۔ پتہ کرنا بے ایمان کتنے ہیں، ایمان والے کتنے ہیں، تو پھر صلوات ہی ترازو ہے نا جی۔ تو صلوات بھیجتے ہیں کس پہ؟ علی النبی۔ اگر نبی ہے ہی نہیں تو صلوات کس پہ ہے؟ بلند نعرہ حیدری۔ اگر نبی ہے ہی نہیں تو صلوات کس پہ؟ اس کا مطلب ہے نبی ہے تو صلوات ہم بھیج رہے ہیں نا۔ صلوات کا جاری رہنا ہی پیغمبر کی حیات کی دلیل ہے۔ او مصطفیٰ کو مردہ کہنے والوں، یا صلوات چھوڑ دو یا مصطفیٰ کو مردہ کہنا چھوڑ دو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صلوات حیات پیغمبر کی۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ایک جملہ میں اور کہنے لگا ہوں، ذرا تھوڑی اس پہ محنت تو ہے۔
علی النبی کس پہ صلوات ہے؟ یہ ترجمہ بھی کافی نہیں، غلط ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جتنے ترجمے ہو رہے ہیں تقریباً غلط ہیں۔ ہاں کمائی کیتی جا رہی ہے، عربی دیاں کتاباں وہ پیسے لب دینے ترجمے دے، وہ دوں دیہڑیاں چ مکا کے ٹھپ کے حوالے کر دینے، وہ بہت غلطیاں ہوندیاں نے، تے اے دے نال کسے نوں دلچسپی کوئی نہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اسی ہوائی گلاں نہیں کردے، سرگودے چ کوئی بندہ چوں چاں کرے میں در سے جا کے منوا دینے، اسی کوئی انج دیاں کڑیاں کہانیاں نہیں ساتھے، ایتھے ہی پہ آکھنا۔ یہ بڑی غلطیاں ہیں۔ میرا دل سی دعایات دا ترجمہ چھپ جائے، دوں لفظاں تے بڑے دن لگ رہے نے، فیصلہ ہی نہیں پیا ہوندا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں کہ نہیں؟ یہ بڑی محنت کا کام ہے، جنہوں نے ذمہ داری سے کیا ہے وہ بڑی عزت و سلام کے قابل ہے، تے جنہاں کمائی واسطے کیتا ہے وہ جانن انہاں دا مولا جانے۔ انہاں کتاباں چ کمائی شروع کر لئی، اساں ایتھوں کمائی شروع کر دی، جدوں کام کمائیاں واسطے ہون پھر خراب ہی ہو جاندے، تے اے او مولا ہی امان دے وے، پھر وہ دی کوئی صحیح ہو سمت نہیں رہندی۔ میری گل سن رہے ہو جی؟ علی النبی ترجمہ غلط ہے نبی پر، علی النبی ساتھ الف لام ہے، یہ قرآن کی الف لام ہے، فضول تو نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ معنی نہیں، او الف لام ہی تو معنی ہیں، او قرآن شروع کرو تو الف لام میم، جو الف لام میم سے اکھڑ گئے انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں سمجھ آ رہی جی؟ چلو الف لام کے کیا معنی ہیں؟ شیعہ کہلوا کے بھی پتہ نہ چلے تو پھر کیا سنا ہے آپ نے؟ قریب سے ہی پڑھنے لگا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یوم کے معنی دن، الیوم آج کا دن، خاص دن، غدیر کا دن، مولا امیر کا دن، عید کا دن، دین کی تکمیل کا دن، اعلان ولایت کا دن۔ یہ معنی کہاں سے کیے ہیں؟ یوم سے نہیں، الیوم۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ نعرہ حیدری۔ کوئی مولی صاحب ہی بولے نے، انہاں کہے نا غدیر کولوں ہی کٹ لیا، کوئی ہے ہی نہیں سی، کوئی ہے ہی نہیں سی، کوئی غدیر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی عید شید ککھ نہیں۔ اے تے انہاں اے ساڈے غم دے دیہڑے سن نا، تے اساں آزاداری کرنی سی تے انہاں عید منا لئی۔ کوئی میری گل سن دے پے ہو؟ اے ویکھ لو اسی ان ناکام آ کے کامیاب ہاں۔ پہلا سانو آندے سن آزاداری کتھوں کڈی جے، اے ہی آندے سن نا، اے ماتم کتھوں تے اے جلوس کتھوں، تے ہون تے اسی تے آنے کڈو، اشتہار چھاپے نے سانو کی اعتراض ہے، ضرور کڈو تے نکلنے چاہیے دے سانو سدو اسی بھی آویے، تو اسی بھی دسو قتل دے سبب کی نے، اسی بھی سنائیے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نہ آہو رل کے سنانے ہاں، تو اسی بھی سیرت بیان کرو جنہی کہ سانو پتہ ہے اسی بھی کریے۔ نہیں میری گل دی سمجھ؟ او سیرت چاہی دسی دا نا، او دا بچپنا کہندہ سی، او دی ماں کہنج دی سی، او دا پیو کہنج دا سی، او کیڑے استاد کو ریا، او دی بہادری کی وجہ سی، او دا علم کی وجہ سی۔ کیوں جی آئی دسنا ہے نا؟ چلو یہاں بندہ رب جنا بڑا ہوندہ سی، لڑدہ بڑا سی، تو یہاں پھر عالم بڑا ہوندہ سی، تے سدو سانو جنہ سانو پتہ سی ایمانداری نال دساں دے،
تے جڑا نا پتہ لگا تو اڈے کول پوچھ لان دے تے تسی بھی ساڈے کول آؤ ہاں تے آؤ نا تے ادھر بھی دسو سیرت کیا تھی ادھر بھی سیرت کیا تھی، پھر تمہیں پتا چلے کہ شراب کی گھٹیوں میں کون پلے ہیں، لسان رسالت لے کے کون پلے۔ حیدری ایک ہی اعتراض ہے، سن کوئی اعتراض نہیں۔ الیوم آج کا دن تے جے کوئی عید نہیں تے آیت تو ہے آج کے دن دین مکمل ہوا۔ ذرا اس مظلوم قوم کو بتا تو صحیح کہ وہ دن کون سا تھا جس دن اللہ کا دین مکمل ہوا ہے۔ اور کوئی سن رہے ہو جی؟ کیوں نہیں نیٹ تے جواب دیں دے؟ وہ بتاؤ تو صحیح وہ دین جس دن مکمل ہوا کون تھا۔ ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں الف لام پہ، جے تسی سنو تو میں تے آتا ہی پڑھدا جاواں۔ الیوم یائس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ اگر اعلان ولایت کا کوئی دن نہیں تو کافر کس دن مایوس ہوئے ہیں؟ بلند نعرہ حیدری۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو بس کریے، کی ٹائم کی ہو گیا جی؟ ہیں 10-20 چلو ان مولا چاہیا تو پھر کل اس تو اگے ہو جائے دی۔ پڑھان دے ہی رہیں دے ہو نا ساری زندگی تو، کدی ویکھیا جائے کہ منٹ گاں ہوئے تے اے کریم دا کرم ہے، اسی آنے شکر ہے ٹائم لبے ہے، مولا جاندہ ہے ایتھے ٹائم لب گیا ہے، شکر ہے جلے قائم دی شاہی ہونی ہے سم سکینہ نو کتھے ٹائم لبنے۔ اوہ ایتھے ہی ہے میں تو اڈے پہ ترلے کرنا داد دیو تے میں پہ ذکر کرنا، جلے شاہی ہونی ہے پھر سلمان سانو ہی ٹائم دینا ہے۔ ہائے ہائے جیڑا سکدہ پیاوے فضائل میں سناما، کوئی سن لے ہو اور 313 تو بھی بیلے ہوئے تھے تہائن ہاں تے پھر غنیمت دے موقع تے اینو ضائع نہ کریے تے پھر استغاثہ کریے، دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اب بھائیو اللہ نبی الف لام جو ہے نا یہ جنس کا ہے۔ اذا بوسر ما فی القبور، جو قبروں میں دفن ہیں وہ نکالے جائیں گے، القبور الف لام ہے، ٹھیک ہے ذاکر صاحب کہ یہ الف لام، اس کے معنی کیا ہے؟ جو قبروں میں دفن ہیں وہ بھی نکلیں گے، تو جڑے قبرانچ دفن نہیں انہاں نہیں نکلنا ہے نا، اسی لیے القبور ہے، صرف قبور نہیں، جو قبروں میں دفن ہے وہ بھی نکلیں گے، جو مثل قبر میں ہیں، قبر اور مثل قبر۔ اللہ نبی صلوات نبی پہ ہے اور جو مثل نبی ہیں، نہیں سن رہے جی؟ جو مثل نبی ہیں، جو بولو جو مثل نبی ہیں، صلوات بتا رہی ہے نبی ہم جیسا نہیں، آل پہ صلوات بتا رہی ہے آل ہم جیسے نہیں، مثل نبی ہیں۔ جب مثل نبی ہیں تو جتنی عزت مصطفیٰ کی اتنی آل کی، جس طرح مصطفیٰ کی محبت واجب آل کی محبت واجب، جس طرح اس کی اطاعت واجب آل کی اطاعت واجب، جو اس کی اطاعت کی آل کی اطاعت، آل کا منکر مصطفیٰ کا منکر، آل کی اطاعت
مصطفیٰ کی اطاعت، جو آل کا وہ مصطفیٰ کا، آل کا دشمن مصطفیٰ کا دشمن، آل کا دوست مصطفیٰ کا دوست، آل کے در پہ آنے والا مصطفیٰ کے در پہ آنے والا، آل سے ٹکرانے والا مصطفیٰ سے ٹکرانے والا، اور مصطفیٰ سے ٹکرانے والے لعنت اللہ ہوتے ہیں، رحمت اللہ نہیں ہوتے۔ علی مولا جب آل پہ صلوات، مصطفیٰ پہ صلوات ہے تو پھر آل کا ذکر، تو یہاں پھر مصطفیٰ کے ذکر میں ہی آیا۔ آج آل مظلوم نہیں، مصطفیٰ مظلوم ہے۔ آل دکھی نہیں، مصطفیٰ دکھی ہے۔ آج حسین کریم اپنی مقتل گاہ میں پہنچ چکا ہے۔ تیاری پڑی جاتی ہے جی۔ یہ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پرانے بندے تیاری سن کے روتے ہیں، تو کیوں روتے ہیں؟ قافلے نکلتے ہیں، مسافر سفر کرتے ہوئے تو کوئی نہیں روتا، یہ کیوں روتے ہیں؟ بچوں ایک حقیقت ہے، یہ مسافر جب چلے تھے نا تو علم سے چلے تھے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ اچھا جی، جب مسافر چلتے ہیں، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، پھر قافلہ واپس آتا ہے، خوش ہوتے ہو نا؟ جتنے جاتے ہو اتنے ہی واپس آتے ہو، حالانکہ عزاداری میں رہتے ہو، جب واپس آتے ہو تمہیں بہن پہچان نہیں لیتی؟ کیوں نوجوانوں، کیوں میری عزت دار بیٹی ہو، جب زواری سے واپس آتی ہو تمہیں ویر پہچان نہیں لیتے؟ میرے سر پہ قرآن رکھو، یہ قافلہ جو جا رہا ہے نا اس میں کچھ واپس ہی نہیں آنے، اور جنہوں نے واپس آنا ہے، بہن آئی ہے تو بھائی نہیں پہچان سکا، اور بھائی آیا ہے تو بہن نہیں پہچان۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، اس قافلے کا وارث جلدی آئے، ان مسافروں کا وارث جلدی آئے، ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ تھوڑی دیر میرا مسائل پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ذرا عام ڈگر سے عبادت ہو جائے، اس لیے کچھ عزادار رونے کے لیے آتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور رونے والے سیدہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ دیکھو کیسا عمل ہے، ادھر تمہاری آنکھ پہ آنسو آیا، ادھر بطول کا رومال پہنچ گیا۔ 28 ذی الحج کو قافلہ سفر میں کیر العبادی کی طرف جا رہا تھا، منزل ابتان کی طرف سالبیہ سے گزر رہا تھا۔ میرے ساتھ ہو جی؟ رستے سے چلو ان کا کچھ حق ادا ہو جائے نا، یہ مضمون پڑھے نہیں جاتے، میرا تو دل کردہ ہے وہ پڑھا جڑے پڑھے نہیں جاندے، لیکن کچھ آپ کی قید ہوتی ہے، یہ ذاکری میں ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ راستے سے تھوڑا ہٹ کے کچھ گھر تھے، کچے سے مکان۔ یہ واہب کلبی، یہ عیسائی ہے، بنو کلابیہ سے تعلق ہے، مذہباً عیسائی ہے، اس کی ماں ہے قمر، ایک ہی بیٹا ہے۔ 24 ذی الحج کو
اس نے بیٹے کا عقد کیا ہے، اور یہ بی بی دروازے سے نکل کے باہر رستے پہ حیران بیٹھی ہے، اور دوسرے کمرے میں اس کی بہو ہے جو پیاسی ہے۔ چونکہ پانی ختم ہو گیا، جب پانی ختم ہو جائے تو پھر ملتا نہیں، دور سے تلاش میں پانی کے لیے اس کا بیٹا گیا ہے۔ بہو کو پیاسا دیکھ کے اس کا دل زخمی ہے، باہر آ کے راستے پہ کھڑی ہو گئی اس امید میں کہ پانی نظر آ جائے۔ کوئی سن رہے ہو؟ ادھر سے ساقی کوثر کے بیٹے کا قافلہ گزرا، کہتی ہے عجیب رنگ ہے، یہ موسم سفر کا نہیں۔ میں کوئی بے قدروں میں نہیں پڑھ رہا، کوئی عزت دار محمل ہیں، اور محملوں پہ کون عزت دار ہیں جن کا پہرے دار تلوار لے کے چکر کاٹ کے کہہ رہا ہے الحجاب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیدہ تم پہ راضی ہو، لہو رونے والا سردار تم پہ راضی ہو، مولا تمہیں ان مظلوموں کا انتقام اپنی آنکھوں سے دکھائے۔ ماشاءاللہ، کہتے موسم سفر کا نہیں، گرمی بڑی ہے، محملوں سے پتہ چلتا ہے کوئی بڑی عزتوں والے قافلے کی پردہ دار بیویاں ہے، اور اس کے ساتھ جو پارے دار ہیں بتا رہا ہے کہ کوئی غیرت اللہ ہے۔ ایک لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، ایک چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ پردے داروں کا باہر آنا اسے برداشت نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا مجبوری ہے کہ چپ کر کے ان کا پہرا دیتے ہوئے سفر کر رہا ہے۔ بس میں اب لمبا نہ کروں، میں چاہتا ہوں کسی منزل تک پہنچے، وگرنہ جس محبت سے آپ رو رہے ہیں میرے سامنے تو بڑا لمبا یہ سفر بن جاتا ہے۔ ذاکر صاحب آخر میں اس نے ایک گھوڑا دیکھا، جس گھوڑے کا سوار آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، گھوڑے کا سوار وہ ہے جو رسول کے دوش پہ بیٹھتا تھا، جس کی باگیں رسول کی زلفیں ہوتی تھی۔ جب نظر پڑی ہے نا بہو تڑپ گئی، کہتی ہے اماں اماں پیاس بھی ٹھیک ہے، مجھے مار مکایا ہے، اماں سوال کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن اماں قافلے والوں کے پاس پانی ہوتے ہیں، اماں اس سے مانگنا کوئی توہین بھی نہیں ہے، اماں اتنا کریم ایسے ہی لگتا ہے جیسے عطا کرنے کے لیے چلا۔ ہائے ہائے، کدی اس طرح بھی لفظ سنا کرو، اماں پتہ چلتا یہ کریم گھر سے نکلا ہی عطا کرنے کے لیے۔ بی بی آگے بڑھی، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ عرب کا رواج ہے نا، سوال کرنا ہو تو ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں۔ میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں، کریم نے گھوڑے کی باگوں کو روکا، اس رنگ میں روکا کہ گھوڑا بھی رونے لگا۔ یہی لفظ ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، گھوڑا بھی رونے لگا۔ کیوں؟ گھوڑے کے سامنے تھا نا اس مستور کا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے سوال کرنا، نہ مارو۔ میرے آقا نے کہا بی بی کیا چاہتی ہے؟ کہا آقا پانی ختم ہے، آبادی پاس ہے کوئی نہیں،
پانی ملتا نہیں، آقا میں ہوتی پیاس برداشت کر جاتی۔ آقا میں نے بیٹے کا عقد کیا ہے 24 ذی الحج کو، بیٹا پانی کی تلاش میں گیا ہے، آیا نہیں، میری بہو پیاسی ہے۔ میں پڑھ گیا، آپ سن گئے، کہا مائی فکر نہ کر، تیری بہو صحرا میں پیاسی نہیں رہے گی۔ سخی نے گھوڑے کی باغ موڑی، اس کے دروازے کے باہر آ کے میرے آقا نے رہوار کو روکا۔ سن رہے ہو؟ نیزہ نکالا، ساقی کوثر کے بیٹے نے، یوں پڑھوں رب العرض کے بیٹے نے زمین پہ نیزہ مارا، ابو تراب کے لال نے زمین پہ نیزہ مارا، چشمے نے جلدی ابل کے رہوار کے قدم چومے، ہائے ہائے ہائے، رہوار کے قدم چومے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ ہی بہو کو پلا، بیٹے کو پلانا، جو کوئی پیاسا گزرے اسے پلانا، پتہ تو چلے نا کوئی کریم گزر کے گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بس سیدہ راضی ہو، سب کی یہ تھوڑی سی کوشش مختومہ قبول کرے، بس میں چھوڑوں جی۔ آقا میرے گھر تشریف رکھو، میرا بیٹا آ جائے، تمہاری زیارت بھی کر لے، تمہاری خدمت بھی کر لے۔ ایسے محسن کب ملتے ہیں غریبوں کو؟ میرے آقا نے کہا یہ لفظ ہے عزادار تو قبول کریں گے اور سمجھیں گے بھی۔ کتنی محرم کی ہے؟ 3۔ مہمان کتنے دن کا ہے؟ بولو، دن تو ہے نا۔ مسافر کہہ رہا ہے بی بی میرا وعدہ ہے، ایک مقام پہ پہنچنا ہے، میں لیٹ نہیں ہو سکتا، میرے کام بڑے ہیں۔ اگر تیرا بیٹا مجھے ملنا چاہے نا تو اسے کہنا 10 محرم کربلا کے ٹبے پہ دیگر ڈھلنے سے پہلے آ جائے۔ ماشاءاللہ، عیسائی، اس کا مطلب ہے کربلا میں عیسائی بھی ہے، محبت امام میں عیسائی بھی ہیں۔ میرا پیغام ہے جانا چاہیے یہ دنیا تک۔ گھر آیا، ماں نے سارا معاملہ بتایا، کہنے لگی آقا ذرا نام تو بتا دے، مقام کا تو پتہ چل گیا نبیوں سے بلند ہے، نام تو بتا دے، مقام سے عیسیٰ سے بلند ہے، نام تو بتا دے۔ فرماتے ہیں عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، میں مبہلے والی کا بیٹا، میرا نام حسین کریم ہے۔ بس میرے قبلہ وہب آیا، بتایا، خوش نصیب گھرانہ ہے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب جاگے اور نصرت امام کی توفیق ہو اور ہم امام زمانہ کے کام آئیں، اور اللہ یہ شعور دے کہ عیسائی ناصر بن سکتے ہیں تو سید کیوں نہیں بن سکتے، ذاکر کیوں نہیں بن سکتے، مولوی کیوں نہیں بن سکتے، عزادار کیوں نہیں بن سکتے، ماتمی کیوں نہیں بن سکتے۔ گناہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ راستہ کریم کا کھلا ہوا ہے۔ ماں، بیوی اور آپ، 2 محمل، 1 گھوڑا، تالا مارا دروازے کو، ہائے ہائے، نصیب جاگے تو ایسے ہی جاگتے ہیں۔ شبیر جو جندرے مار کے چلا ہے، اس نے گھر کا دروازہ بند کیا، کہتے ہیں مولا جو کچھ ہے لے کے چل پڑا ہوں۔ عزادارو، یہ 1 محرم سفر، 3 محرم تک سفر، بعض کتابوں میں اس نے 3 محرم کو شروع کیا ہے۔ شبیر کربلا میں پہنچ گیا،
یہ اپنے گھر سے چلا، یعنی آج کے دن اتفاق سے ذکر شروع ہے، اتفاق ہے۔ میرے ساتھ ہو جی، شب عاشور یہ غازریہ میں پہنچا ہے۔ صبح کو طبہ کربلا میں داخل ہوا ہے، آواز آ رہی تھی مارو مارو، اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ جب یہ داخل ہوا ہے نا، اسے روک دیا، پڑھوں دو لفظ جی، اسے روک دیا، ذاکر صاحب روک دیا۔ یہ میرے روحانی استاد کا احسان ہے کہ یہ باتیں منبر پہ آ رہی ہیں۔ روک دیا۔ عمر سعد اطلاع دی، کرسچن قافلہ ہے، اس نے گزرنا ہے۔ عمر سعد نے کہا انہیں روکو، جنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ 2 مستورے ہیں، اگر کسی کو تیر لگ گیا تو بدنامی ہوگی۔ عیسائی عورتیں ہیں، اگر کسی سپاہی نے بے ادبی کی، گستاخی کی، بدنام ہو جائیں گے، مر جائے۔ کہتا ہے آگے سپاہی 2 راستہ بناتے جائے، حفاظت سے یہ ٹبے سے گزر جائے۔ او شیو، عیسائی عورتوں کے لیے راستے بنتے گئے، محمد کی بیٹیوں کے لیے کہتے تھے بدماش بلاؤ۔ آگے آگے سپاہی، پیچھے پیچھے یہ این قافلہ۔ جب اس مقام پہ پہنچا نا جہاں سے ٹبے پہ زخموں میں چور چور بطول کا لال کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ جی شبیر نے میرا لفظ یاد ہے نا، گھوڑے کو روکا تھا۔ اب جو ہی استغاثے کی آواز کمر کے کانوں تک پہنچی، اس کی ماں کے کانوں تک، ماں نے محمل کو روکا، روک کے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا گھوڑا روک۔ بیٹے نے گھوڑا روکا، کہتی ہے پتہ کر یہ ٹبے پہ غریب کہلوانے والا کون؟ یہ آواز میرے کانوں سے جو ٹکرائی ہے، میرا دل گھبرانے لگا ہے۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے۔ وہب دوڑتے ہوئے کریم کے پاس پہنچے۔ میں جلدی کر رہا ہوں، پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ چلو بچوں کو کچھ ہسٹری آ جائے۔ پہنچے، جو ہی ابھی دور تھا نا کچھ قدم، وہب دور تھا، غریب نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اکبر کے بعد اٹھنا آسان ہوتا ہے؟ 9 لاکھ کا پرسہ لے کے جو علی اکبر کا زمین پہ بیٹھا تھا، سنبھل کے کہتا ہے وہاب آ گیا ہے، میں تیری انتظار میں تھا، میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے، نام وہاب آنا تھا۔ کہتا ہے میں تو واقف نہیں، تو میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ کہا تیرے نام سے بھی واقف ہوں، بتا تیری اماں قمر بھی آئی ہے؟ ہاں، جس کو ملنے آیا ہے وہی حسین مظلوم میں۔ عزادارو جب نام حسین آیا، رکا نہیں، جلدی سے دوڑا، سر سے پگڑی گری ہوئی ہے، ماں محمل پہ تھی۔ بیٹے کو جب آتے دیکھا ہے نا، ماتمیوں عزادارو سن رہے ہو، بیٹے کو کبھی نقشہ جنگ سمجھ کے سنا کرو، سٹوری سمجھ کے نہیں۔ محمل پہ ہی دیکھا ہے نا آتے ہوئے کہ بیٹے کے سر پہ پگڑی گر گئی ہے، بیٹا رکتا نہیں، گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے۔ سپاہی سے کہتی ہے سپاہی بیٹا جلدی محمل بٹھا، خیر کوئی نہیں۔
ادھر محمل بیٹھا، ادھر بیٹا پہنچا، کہتا ہے اماں عجیب رنگ ہے، جسے ملنے آئے تھے وہ کہتا ہے میں ہی حسین ہوں۔ ماتم آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں، وہی حسین میں ہوں۔ کہتے ہیں اماں اگر وہی حسین ہے، سچا بھی لگتا ہے، تو نشانیاں تو بالکل نظر نہیں آتی۔ تو کہتا تھا اس کے پاس مصطفیٰ کی تصویر ہے، اس کا گلشن آباد ہے، اس کا عباس جیسا بہادر ویر ہے، اس کے پارے دار ہے، اس کی بہنوں کے عزت والے خیام ہے۔ رو کے کہتی ہے وہ رونے کی آواز سن خیموں سے، وہی غریب کی بہنیں ہیں، اور وہ دیکھ لاشوں کا ڈھیر، وہ اکبر مقتل میں۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد، سلطان معظم کی شاخی آئے، ان کے دشمن برباد ہوں، سادات کے گھر آباد ہوں۔ بھائیو، وہب جا کے شہید ہوا، جا کے شہید ہوا۔ یہ میں سبق کے لیے سنانا چاہتا ہوں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ جب جانے لگا نا تو دلہن نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہتی ہے جانے سے نہیں روکتی، یہ تو بڑا محسن ہے، اس پہ قربان ہو جا، بطول کی دعا ملے گی۔ لیکن ایک وعدہ کر آگے بھی مجھے پاس رکھنا۔ ماتمیوں کہتا ہے وعدہ ہو گیا، قربان ہو جاؤں گا، آگے بھی میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ لفظ میں سنانا ہے۔ جلدی ہاتھ پکڑ کے نا دلہے کا مظلوم کے پاس آئے، جس نے اکبر کو پامال دیکھا تھا، جس نے قاسم کے چہرے پامال دیکھے تھے، دلہن اور دلہا اس کے پاس آئے۔ کہتی ہے آقا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آگے تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کرے۔ بس یہ لفظ تھے کہ شبیر نے ماتم کیا ہے۔ اتنا رویا کربلا کا غریب سر چوم کے دلہن کا، کہتا ہے وعدہ میرا ہے تو اس کے ساتھ رہے گی۔ عزادارو جب یہ شہید ہو گیا، دلہن لاش پہ پہنچ کے رو رہی تھی کہ رستم ملعون نے شمر کے غلام نے ضرب ماری، اس کا خون جب وہب کے خون سے ملا، رو کے کہتی ہے امام تیرا وعدہ پورا، امام زمانہ تیرا وعدہ پورا ہو گیا۔ ہم اکٹھے جا رہے ہیں، ماں ان پہ گر کے شہید ہوئی۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی ماں بھی کربلا میں شہید، جس کی دلہن بھی کربلا میں شہید۔ ان شہیدوں کا واسطہ اللہ ہم سب کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو امام زمانہ کے ناصروں میں شمار کرے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔